بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو جب بھی آپ پڑھنا شروع کریں تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں، اور مجھے امید ہے آپ کو جو کل مختصر جوابات دیے گئے تھے آپ نے نوٹ بک پر لکھ لیے ہوں گے۔ بیٹا آج آپ کو نظم و ضبط کا خلاصہ اہم نکات کی مدد سے سمجھایا جائے گا۔ سب سے پہلے تو خلاصہ کا معنی، خلاصہ کہتے کسی خلاصہ کہتے ہیں کسی بھی سبق کا نچوڑ، لب لباب، مختصر۔ کسی بھی سبق کے نچوڑ کو خلاصہ کہتے ہیں، مختصر لکھنے کو خلاصہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا، خلاصہ لکھنے کے لیے، معیاری خلاصہ لکھنے کے لیے چند ہدایات ہیں، ان ہدایات کو ذہن نشین رکھیں۔ اگر وہ آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ معیاری خلاصہ لکھ سکیں گے۔ نمبر 1، پہلے یہ ذہن میں رکھیں خلاصہ کی مقدار کتنی ہو۔ خلاصہ کی مقدار کتنی ہو۔ اگر سبق بڑا ہوگا خلاصہ بڑا ہوگا، سبق چھوٹا ہوگا خلاصہ چھوٹا ہوگا۔ سبق بڑا ہوگا تو خلاصہ بڑا، سبق چھوٹا ہوگا تو خلاصہ چھوٹا۔ مقدار کتنی ہے، یعنی سبق بڑا ہو یا چھوٹا، 1/3 مقدار۔ یعنی اگر 3 صفحوں پر مشتمل آپ کا خلاصہ ہے تو آپ 1/3 حصہ، اس کا تیسرا حصہ خلاصہ لکھیں گے۔ نمبر 2، سب سے پہلے آپ پیراگراف کو پڑھیں تاکہ وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ نمبر 3، جب سمجھ میں آ جائے گا آپ اہم نکات کا خاکہ بنائیں۔ نمبر 4، خلاصہ لکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں لکھیں، ہو بہو وہی الفاظ کتاب کے استعمال نہ کریں۔ اور بیٹا 5واں نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھنا آپ نے کہ اپنی رائے کا اظہار خلاصہ لکھتے ہوئے نہ کیجیے۔ اپنے الفاظ میں لکھیے، اپنی طرف سے نہ لکھیے۔ اگر کوئی قول، کوئی آیت، حدیث مبارکہ سبق میں موجود ہو، اسے تبدیل کر کے نہیں لکھنا آپ نے، بلکہ اسے واوین کی علامت لگا کے لکھیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے خلاصہ کو، بڑا خلاصہ ہو، سبق بڑا ہوگا تو خلاصہ بڑا ہوگا، جیسے میں نے ابھی بتایا، تو بڑا خلاصہ چند پیراگراف پر مشتمل ہوگا۔ اگر چھوٹا خلاصہ ہے تو اسے 1-2 پیراگراف بنا کے لکھیں گے۔ چلے بیٹا اب آپ کو اہم نکات کی مدد سے خلاصہ سمجھایا جاتا ہے۔ پہلے پیراگراف میں نظم و ضبط۔ پہلا نقطہ، نظم و ضبط 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ نظم کا معنی ہے لڑی میں برونا، ترتیب دینا، جبکہ ضبط کا معنی ہے رکاوٹ۔ نظم و ضبط کا مطلب ہوا کہ کسی قانون قاعدے کی پابندی کرنا، کسی قانون قاعدے کی پابندی کرنا۔ دوسرا نقطہ، نظم و ضبط کی پابندی۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کے کام میں سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے، اور جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے ان لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے۔ تیسرا نقطہ، کامیابی کی دلیل۔ جو نظم و ضبط کی پابندی کرے گا، جو نظم و ضبط کی عادت اپنائے گا، نظم و ضبط پر عمل کرے گا، کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ چوتھا نقطہ، نظام کائنات، یعنی کائنات کے نظام میں بھی آپ کو نظم و ضبط کی مثالیں ملیں گی۔ مثال کے طور پر سورج کا وقت مقررہ پر طلوع و غروب، اور اسی طریقے سے چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بھی ترتیب کا نظر آنا۔ موسموں کا تغیر و تبدل بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ نمبر 5، حشرات الارض، یعنی کیڑے مکوڑے، یہ بھی نظم و ضبط کی عمدہ مثال۔ جیسے آپ چیونٹی کمزور مخلوق ہے، مجال ہے کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتی ہوئی نظر آئے۔ اونٹوں کو صحرا میں دیکھ لیں آپ، ہر ایک کتار میں چلتا ہوا نظر آئے گا۔
چھٹا نقطہ دین بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے، جیسے نماز پنجگانہ کی مقررہ اوقات میں ادائیگی، رمضان کے مقدس مہینے کے روزے، حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں نظم و ضبط کی عمدہ مثال۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظم و ضبط کی بہت اہمیت بتلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صفیں سیدھی کرواتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صفیں سیدھی کرواتے۔ صفیں سیدھی کرو، صفیں ٹیڑھی مت بناؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کتنی نظم و ضبط کتنا اہمیت کا عامل ہے۔ طالب علم کی مثال، یعنی وہ طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط کی جھلک نظر آئے گی تو اسے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور جو طالب علم نظم و ضبط سے عاری ہوگا، جس طالب علم کی زندگی نظم و ضبط سے عاری ہوگی تو اسے ہر میدان میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے کسی کام کے کسی بھی چیز کے کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا اور ایک اصول کے مطابق نہیں کرتا، اس وجہ سے اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگلا ہم نقطہ بیٹا، بس سٹاپ یا ریلوے اسٹیشن پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں تو آسانی سے گاڑی میں سوار ہو سکتے ہیں اور لڑائی جھگڑے سے بچ سکتے ہیں۔ اگر نظم و ضبط کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو گاڑی میں سوار ہونے میں بھی دشواری کا سامنا اور بحث و تکرار کی ایک شکل نظر آئے گی۔ آخری اہم نقطہ، دنیا کے عظیم لوگوں کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی نظم و ضبط کو سختی سے اپنائے رکھا، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی نظم و ضبط کی بہترین مثال پیش کرتی ہے، بلکہ آپ نے تو اپنے ایک فرمان میں اتحاد اور ایمان کے ساتھ جس تیسری بات پر زور دیا وہ نظم و ضبط ہی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت پا سکوں تو اسے آج بھی اتحاد، ایمان، نظم و ضبط کو اپنانا ہوگا۔ جب وہ ان تینوں چیزوں کو اپنا لے گا تو وہ انسان اپنا کھویا ہوا مقام اور عزت حاصل کر سکتا ہے۔ بیٹا یہ تھا سبق نظم و ضبط کا خلاصہ جو عام نکات کی مدد سے آپ کو سمجھایا گیا۔ بیٹا آپ نے اپنے الفاظ میں سبق نظم و ضبط کا خلاصہ 1.5 صفحے پر از خود لکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔